لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کے اجلاس میں 4 تقاریر ہوں گی. پہلی تقریر کے لیے گزارش ہے کہ مکرم ظہیر احمد چودھری صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادشاہوں کے نام خطوط. اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا ہے. جب بھی دنیا نے خدا تعالیٰ کو بھلایا اور گمراہی کی تاریکی اور ظلمت نے اپنے سائے گھنے کیے تو اللہ تعالیٰ کے رحم نے جوش مارا اور نسل انسانی کو راہ راست پر لانے کے لیے دنیا کے ہر حصے اور خطے میں انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے اپنے رات دن مخلوق خدا کی ہدایت کے اس عظیم فریضے کو کمال تندہی اور جاں فشانی سے سر انجام دیا اور دنیا کو نور الہی سے منور کیا. ان انبیاء کے ذریعے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کی رہنمائی فرمائی بلکہ ان انبیاء کے فرائض میں یہ بھی داخل فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی تبلیغ کریں اور ان تک بھی یہ الہی پیغام کھول کھول کر بیان کریں تاکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جائے. ان پیارے وجودوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ اس فریضے کو نہایت اہم طریق پر سر انجام دیا اور اس کی انجام دہی میں کسی جابر سے جابر بادشاہ کا خوف بھی انہیں مانے نہ ہو سکا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت فرعون جیسے جابر بادشاہ کو بھی پیغام حق پہنچایا. اسی طرح کئی انبیاء علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جن میں سے بعض نے بالمشافہ جبکہ بعض نے خط و خطابت کے ذریعے اس فریضہ منصبی کو سر انجام دیا. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جنہوں نے اپنے وقت میں بالمقابل موجود حکومت کی سربراہ ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور پھر ایک عرصہ بعد وہ ملکہ اس تبلیغ کے نتیجے میں آفتاب و ماہتاب پرستی چھوڑ کر خدائے واحد لا شریک کے عبادت گزاروں میں سے ہو گئی. بس خدا تعالیٰ کے نبیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ حق بات کے اظہار کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ میں ہرگز کوئی کوتاہی نہیں برتتے. سامعین کرام، اسی سنت انبیاء کا اعلیٰ اور عرفہ نمونہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک عالمی مذہب لائے تھے، اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری دیگر سابق انبیاء سے بہت بڑی اور عظیم و شان تھی.
چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے احسن طریق پر اس فریضہ منصبی کی ادائیگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو کلام بھی تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کافر لوگوں کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا۔ سامعین کرام، بس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امر کی تاکیدی نصیحت فرمائی تھی کہ میرا پیغام کھول کھول کر ہر خاص و عام تک پہنچا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانان وقت کو خطوط ارسال کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے صحابہ کے سامنے یہ ظاہر کیا اور ان سے مشورہ طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ دنیاوی حکمرانوں کا یہ عام دستور ہے کہ وہ مہر شدہ خط کے بغیر کسی اور خط کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کروائی جس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے جو آپ نے صحابہ کے مشورہ سے انگوٹھی تیار کرانے میں اختیار کی، اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ کس طرح تبلیغ کے کام میں ان تمام راستوں کو اختیار کر فرماتے تھے جو مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنے اور اس کے دل پر اچھا اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری تھے۔ گویا آپ کا یہ اقدام اس آیت قرآنی کی عملی تفسیر تھا کہ جادلہم باللتی احسن، یعنی اے رسول، دین حق کی تبلیغ کے معاملے میں ہمیشہ اس راستے کو اختیار کر جو مخاطب کے دل و دماغ پر اثر پیدا کرنے کے لحاظ سے بہترین ہو۔ حاضرین کرام، صلح حدیبیہ کے بعد غالباً سب سے پہلا تبلیغی خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کے نام بھجوایا۔ یہ خط 6 ہجری کو روانہ کیا گیا اور اس خدمت کے سر انجام دینے کے لیے آپ نے اپنے ایک ہوشیار اور مخلص صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، جو اس سے پہلے بھی شام کی طرف سفر کر چکے تھے اور اس علاقے سے واقف تھے۔ حضرت دحیہ ایک خوشرو نوجوان تھے جن کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشفی طور پر جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو بھجواتے وقت یہ امید ظاہر فرمائی تھی کہ دحیہ یا جو بھی شخص یہ خدمت بجا لائے گا، خواہ وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس سلسلہ میں بخاری ایک مفصل روایت کچھ یوں بیان کرتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کی طرف اسلام کی دعوت کا خط لکھا اور اپنا یہ خط دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ وہ آپ کے اس خط کو پہلے بصرا کے رئیس کے پاس لے جائیں تاکہ وہ آپ کے اس خط کو قیصر کے پاس بھجوا دے۔ اس زمانے میں قیصر روم سلطنت فارس کے خلاف فتح پانے کے شکرانے میں حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا، اور ایلیا میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس کو پہنچا۔ قیصر نے جب اس خط کو پڑھا تو ہدایت دی کہ اگر اس مدعی رسالت کی قوم کا کوئی شخص یہاں موجود ہو تو اسے تلاش کر کے پیش کیا جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان سے معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں اپنے قریش ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جب کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں
کہ کیسر کے آدمی ہمیں تلاش کر کے اس کے دربار میں لے گئے اور اس کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت کیسر اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد روما کے بڑے بڑے درباری موجود تھے۔ کیسر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان عرب لوگوں سے پوچھو کہ مدعی رسالت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے عرض کیا کہ میں ہی ہوں اور وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس پر کیسر نے میرے ساتھیوں کو اپنے سامنے مگر میری پیٹھ کی طرف کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس شخص سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کوئی غلط بیان کرے تو مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میرے جھوٹ کا راز کھول دیں گے تو میں ضرور اس موقع پر جھوٹ بولتا، لیکن میں سچ بولنے پر مجبور تھا۔ پھر کیسر نے ابو سفیان سے سوالات پوچھے جن سے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کھل گئی، اور اس نے کہا میں جانتا تھا کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر وہ باتیں جو تم نے مجھ سے کی ہیں سچ ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب یہ شخص اس زمین پر جو میرے قدموں تلے ہے ضرور قابض ہو کر رہے گا، اور اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر مجھے توفیق ملے تو میں اس کی ملاقات کے لیے پہنچوں اور اس کے قدموں کو دھو کر راحت پاؤں۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر اسے دربار میں پڑھے جانے کا حکم دیا۔ اس خط کی عبارت کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول کی طرف سے روما کے رئیس ہرقل کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اے رئیس، میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی کو قبول کیجیے، اسلام لائیے تو اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا، لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے بعض کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ پھر اگر ان لوگوں نے روگردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہرحال اسلام لانے والے ہیں۔ اس موقع پر گو ہرقل اپنے درباریوں اور مذہبی لیڈروں کی مخالفت کی وجہ سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغی خط کو بطور تبرک اپنے پاس محفوظ رکھا، اور یہ خط کئی سو سال تک اس خاندان میں محفوظ رہا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب شاہ منصور کلاون کے بعد سفیر 7ویں صدی ہجری میں ملک الفرنج کے پاس گئے تو اس وقت ملک مذکور نے انہیں دکھانے کے لیے ایک سنہری ڈبہ منگوایا اور اس کے اندر سے ریشمی رومال میں لپٹا ہوا ایک خط نکالا، اور یہ خط اور کہا کہ یہ خط ہمارے ایک دادا ہرقل کو آپ کے نبی نے بھیجا تھا، جسے انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ اس خط کا ایک عکس انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا تبلیغی خط اس وقت کی ایک نہایت مضبوط اور بڑی سلطنت یعنی سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام تھا۔ اس زمانے میں کسریٰ خسرو پرویز بن ہرمز تھا۔ یہ بہت شان و شوکت رکھنے والا بادشاہ تھا۔ فارس کے کسریٰ ایک طرح سے عرب کے ملک پر اپنا سیاسی حق جماتے تھے، کیونکہ عرب کے علاقہ بحرین اور علاقہ یمن دونوں کے رئیس کسریٰ کے ماتحت تھے۔ یہ خط آپ کے ایک مخلص اور قدیم صحابی حضرت عبداللہ بن سہمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھجوایا گیا۔
یہ خط بھی باقاعدہ مہر وغیرہ لگوا کر بھجوایا گیا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی، میں اللہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کے نام، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے رئیس فارس، میں آپ کو خدا کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف سے سب انسانوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں۔ اے رئیس فارس، میں آپ کو خدا کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی طرف سے سب انسانوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کر دوں۔ آپ اسلام قبول کریں تو سلامتی پا جائیں گے، لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو مجوسیوں یعنی آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ خط لے کر کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو اس کے سامنے یہ خط پیش کیا اور اس کے ترجمان نے یہ خط پڑھ کر اسے سنایا تو غصے سے بھر گیا اور ترجمان کے ہاتھ سے وہ خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح مخاطب کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ نے دینی جوش میں آ کر فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ کسریٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے یمن کے گورنر کو ہدایت کی کہ حجاز میں جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھجواؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت تھی کہ جس وقت یمن کے گورنر کے نمائندہ گرفتاری کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسی رات کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی جگہ تخت پر بیٹھ کر اپنے باپ کے تمام احکامات کو کالعدم قرار دے دیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھی شامل تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کے قتل کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور آپ نے گرفتاری کے لیے آنے والے نمائندگان کو بتا دیا کہ آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بغیر گرفتاری واپس چلے گئے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تبلیغی خط مکوکس شاہ مصر کے نام تھا، جو کیسر کے ماتحت تھا اور مسیحی مذہب کا پیرو تھا۔ اس کا ذاتی نام جریح بن مینا تھا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدری صحابی حضرت حاطب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھجوایا۔ اس خط کی عبارت کچھ یوں تھی، ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول کی طرف سے قبطیوں کے رئیس مکوکس کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اے رئیس، میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی کو قبول کیجیے، اسلام لائیے تو اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے بعض کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ پھر اگر ان لوگوں نے روگردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہرحال اسلام لانے والے ہیں۔ مکوکس شاہ مصر نے بھی ابتدائی طور پر اس خط کو سنجیدگی سے نہ لیا اور از راہ تمسخر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراض کے رنگ میں سوال و جواب شروع کر دیے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہوشیاری اور برجستگی سے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے، جن میں کچھ حد تک الزامی رنگ بھی پایا جاتا تھا۔
مثلاً جب مکوکس نے پوچھا کہ اگر تمہارا رسول واقعی سچا ہے تو جب اس کی قوم نے اس کو نکال دیا تو کیوں اس نے بد دعا کر کے اس قوم کو ہلاک نہ کر دیا؟ اس پر حضرت حاتب نے بولے کہ آپ کے مسیح کو تو یہودیوں نے پکڑ کر سولی کے ذریعے ختم ہی کر دینا چاہا تھا، وہ کوئی بد دعا کر کے ان کو روک کیوں نہ سکے؟ ہمارے پیغمبر تو صرف ملک سے نکالے گئے تھے۔ اس پر مکوکس نے متاثر ہو کر کہا کہ تم بے شک ایک دانا انسان ہو اور ایک دانا انسان کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہو۔ پھر اس نے یہ خط ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا منگوا کر اس میں رکھ کر اس پر اپنی مہر لگا کر اسے اپنے گھر کی ایک معتبر لڑکی کے سپرد کر دیا۔ پھر مکوکس نے ایک عربی دان کاتب کو بلوا کر اس خط کا جواب لکھوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی: خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ خط محمد بن عبداللہ کے نام قبطیوں کے رئیس مکوکس کی طرف سے ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے آپ کا خط پڑھ لیا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے اور آپ کی دعوت پر غور کیا ہے۔ میں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، لیکن میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا، اور میں نے آپ کے سفیر کے ساتھ عزت والا سلوک کیا ہے اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے، اور میں کچھ پارچات بھی بھجوا رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی بھجوا رہا ہوں۔ والسلام۔ سامعین کرام، اس خط سے ظاہر ہے کہ مکوکس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک حد تک دلچسپی پیدا ہو چکی تھی اور اس نے نہایت مؤدبانہ رویہ اختیار کیا، لیکن اس نے اسلام بہرحال قبول نہیں کیا اور عیسائی مذہب پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ مکوکس والے خط کے متعلق یہ خاص بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا یہ خط ایک لمبا عرصہ پردہ اخفاء میں رہنے کے بعد 19ویں صدی عیسوی میں اپنی اصلی صورت میں دریافت ہوا۔ یہ خط 1858 میں بعض فرانسیسی سیاحوں کو مصر کی ایک خانقاہ میں ملا، اور اصل خط قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اس کا عکس مصر کے جریدہ الحلال کے نومبر 1904 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ حاضرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خط شاہ حبشہ نجاشی کے نام تھا، جس کا ذاتی نام اسمہا تھا۔ سن 590 میں مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی وہ اسی بادشاہ کی سلطنت کی طرف تھی۔ اسی وجہ سے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تھا، اور اسمہا بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مداح تھے اور آپ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن بہرحال وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ خطوط لکھنے کا موقع میسر آیا تو اب اس موقع پر ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام بھی لکھا۔ یہ خط آپ نے اپنے مخلص صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھجوایا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی، ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے۔ اے بادشاہ، آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس خدا کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہی زمین اور آسمان کا حقیقی بادشاہ ہے جو تمام خوبیوں کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ وہ مخلوق کو امن دینے والا اور دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے کلام کے ذریعے سے مبعوث ہوئے تھے اور اس کے حکم سے عالم وجود میں آئے تھے جسے اس نے مریم بتول پر نازل کیا تھا۔ اور اے بادشاہ، میں آپ کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اطاعت میں میرے ساتھ تعاون کریں
اور میری اتباع اختیار کرتے ہوئے اس کلام پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں، اور اسی حیثیت سے میں آپ کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے اور اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ آپ کو صداقت کی طرف دعوت دی ہے، بس میرے اس اخلاص اور ہمدردی کو قبول کریں۔ اس سے قبل میں آپ کی طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے ایک گروہ بھجوا چکا ہوں، اور سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ سامعین کرام، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط نجاشی کو پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اترا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبی منگوا کر اس میں اس خط کو محفوظ کر دیا اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جب تک یہ خط ہمارے خاندان میں محفوظ ہے خدا اس میں برکت جاری رکھے گا۔ پھر اس نے کاتب کو بلوا کر خط کا جواب لکھوایا جو کہ یہ تھا۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نجاشی اسمہ کی طرف سے ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی اور اس خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، آپ کا خط مجھے پہنچا۔ خدا کی قسم، جو کچھ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے میں انہیں اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں سمجھتا، اور ہم نے آپ کی دعوت کو حق سمجھ لیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جن کے متعلق پہلے صحیفوں میں بھی خبریں دی گئی تھیں۔ بس میں آپ کے چچا زاد بھائی کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ پر خدا کی خاطر بیعت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس خط سے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا ایک صالح بھائی حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، آؤ ہم سب مل کر اس کی روح کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ نماز جنازہ غائب ادا کی گئی۔ اس نجاشی کی وفات کے بعد جو نجاشی حبشہ کے تخت پر بیٹھا اسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، مگر وہ بدقسمتی سے اسلام قبول نہ کر سکا اور عیسائیت پر ہی فوت ہوا۔ شاید اسی وجہ سے اسلام حبشہ میں زیادہ پھیل نہ سکا۔ 5واں تبلیغی خط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس غسان حارث بن ابی شمر کے نام لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت شجاع بن وہب کے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ارسال فرمایا، اور اس خط میں حارث رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی اور بتایا کہ اگر آپ اسلام قبول کریں تو آپ کی حکومت کو بھی لمبی زندگی ملے گی۔ جب کچھ دن بعد ان کو حارث کے دربار میں جانے کا موقع ملا تو حارث نے یہ خط پڑھ کر غصے سے پھینک دیا اور کہا کہ کون مجھ سے میرا ملک چھیننے کی طاقت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے کیسر کو خط لکھا کہ میں حجاز سے اس مدعی کے خلاف فوج کشی کرنے والا ہوں، لیکن ہرقل نے اسے جواباً فوج کشی سے منع کر دیا اور اپنے پاس ایلیا میں بلا لیا۔ چنانچہ اس کا قصہ یہیں ختم ہو گیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا۔ 6واں تبلیغی خط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے رئیس حوضہ بن علی کو بھجوایا۔ اس خط کو لے جانے والے
حضرت سلید بن عمر الکرشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں حوضہ کو تبلیغ اسلام کی، لیکن وہ ایک متکبر انسان تھا اور دنیا کا بندہ تھا۔ اس نے بظاہر سلید رضی اللہ عنہ کی بہت آؤ بھگت کی، لیکن جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا کہ میرا عربوں میں بڑا مقام ہے، آپ اگر میرے لیے وصیت کر جائیں کہ کچھ حکومت کا حصہ آپ کے بعد مجھے بھی مل جائے گا تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پڑھ کر غصے سے فرمایا کہ یہ تو خدا کی چیز ہے، اگر وہ مجھ سے کھجور کا ایک کچا دانہ بھی مانگے تو اسے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حوضہ فتح مکہ کے بعد کفر کی ہی حالت میں مر گیا۔ حاضرین کرام، یہ 6 تبلیغ خطوط بعض روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن یا بعض کے مطابق وقفے سے لکھ کر بھجوائے تھے، لیکن ان خطوط سے اس بات کا اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح ہوتے ہی اس جزوی امن کے زمانے میں فوراً اپنے اصل مقصد تبلیغ اسلام کے فریضے کی طرف بھرپور توجہ کی اور اپنے ارد گرد میں موجود تمام بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کو خط لکھ کر واشگاف الفاظ میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور انہیں اسلام لانے کی تلقین کی۔ حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر لمحہ خدمت دین اور خدمت خلق میں خرچ ہوا کرتی تھی، اور حالات کے ماتحت جس قسم کے کام کی ضرورت پیش آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کی طرف اس طرح لپکتی تھی جیسے ایک محبت کے جذبات سے بھری ہوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے دوبارہ پانے پر اس کی طرف لپکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام، زمانہ آخرین میں مبعوث ہونے والے اور آخرین کو پہلوں سے ملانے والے پاک وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے پیارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں السلام علیکم، خاموشی سے سنیں، خاموشی سے، جزاکم اللہ۔ زمانہ آخرین میں مبعوث ہونے والے اور آخرین کو پہلوں سے ملانے والے پاک وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے پیارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں اپنے زمانہ کی سربراہ حکومت کو تفصیلی خط لکھ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہی نشر و اشاعت کا زمانہ تھا، جس کے متعلق قرآن کریم پہلے ہی فرما چکا تھا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مناسب موقع پا کر تبلیغ اسلام کا رستہ کھولا اور ملکہ ہند تک پیغام حق پہنچا کر اپنے آقا کی کامل اتباع کا ثبوت دے دیا۔ اس کی تقریب یوں پیدا ہوئی کہ ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی جون 1897 میں دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 25 مئی 1897 کو ایک رسالہ تحفہ کیسریہ کے نام سے شائع فرمایا، جس میں ملکہ وکٹوریہ کو تثلیث سے تائب ہو کر اسلام لانے اور توحید اختیار کرنے کی تعلیم دی، اور اسلام کی صداقت کا اظہار اور ان اصولوں کا ذکر فرمایا جو امن عالم و اخوت عالمگیر کی بنیاد بن سکتے تھے۔ اس رسالے میں آپ علیہ السلام نے ملکہ معظمہ کو نشان دکھانے کا بھی وعدہ فرمایا، بشرط یہ کہ اس نشان کے بعد آپ کے پیغام کو قبول کر لیا جائے۔ سامعین کرام، اسی سنت کی اتباع میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء نے بھی بادشاہوں اور حکمرانان وقت کو خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالت سے کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی۔ چنانچہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مکمل ضخیم کتاب اسلام اور احمدیت کی حقانیت
اور سچائی پر لکھ کر افغانستان کے حاکم کے نام ارسال فرمائی۔ اس کتاب کا نام بھی دعوت الامیر ہی تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی امریکا، اسرائیل اور ایران کے صدور سمیت پوپ جان پال شانزدہم کو بھی دنیا کی موجودہ صورتحال اور تیسری عالمگیر جنگ کے خطرے کے حوالے سے خطوط لکھ کر اسلام کی عادلانہ اور منصفانہ تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کی، تاکہ تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے بچا جا سکے اور عالمگیر محبت اور اخوت کی فضا قائم کی جا سکے۔ سامعین کرام، خدا کرے کہ ہم بھی انبیاء اور خلفاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کو عوام و خواص تک بلا خوف و خطر حکمت کے ساتھ پھیلاتے چلے جائیں، تاہم بھی اس مشن میں شامل ہو سکیں جس کی تکمیل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔